سب سے بڑی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضور ایک داری دار چادر، یعنی جس کے وہ کنارے پہ کڑائی وغیرہ ہوتی ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، ایک سائڈ سے پکڑ کے نا زور سے کھینچتا ہے، اس کے کھینچنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ آپ کا بدن مبارک گورا تھا تو اس پر سرخ نشان بڑے واضح ہو گئے۔ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے میرے 2 اونٹ سامان کے ساتھ لا دو، یہ جو مال ہے یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ صحابہ وہاں حیران ہو گئے، کیسا بدتمیز آدمی، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی۔ جب اس کا یہ انداز صحابہ نے دیکھا نا، صحابہ اس کی طرف لپکے، یعنی اس کو پکڑ کے زد و کوب کرنے لگے۔ جو ہی لپکے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے روک دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے جملے پر آپ کا ریئیکشن دیکھیں۔ اس کا جملہ کیا ہے؟ اس کا جملہ ہے یہ جو مال ہے نا تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک کہتے ہو تم، یہ مال میرے باپ کا نہیں ہے۔ صحابہ کو حکم دیا اس کے ایک اونٹ کے کجاوے کو جو سے بار دو، دوسرے اونٹ کے کجاوے کو کھجوروں سے بار دو۔ یہاں پہنچ کر میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہوں، آپ بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اور وہ لوگ جو وارثان محراب و منبر ہیں، جو پیران طریقت ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، چاہے کتنے بڑے حوصلے کا بندہ ہو، ایک عام انسان وہ آپ کے ساتھ صرف آ کے بدتمیزی سے 2 جملے کہہ دے، مجال ہے وہاں سے بچ کے جا سکے۔ بالخصوص اس وقت جب آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہوں جو آپ کی حفاظت کرنا جانتے ہوں، اس کا تو وہ کچومر نکال کے رکھ دیں مار مار کے، اس کا تو وہ قیمہ بنا کے رکھ دیں، تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے بات کیسے کی ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ۔ لیکن آپ کا حوصلہ دیکھیں، آپ کے دل کی نرمی دیکھیں، آپ کا اپنے صحابہ کو اور ان صحابہ کے ذریعے پوری امت کو تبلیغ کرنا دیکھیے۔ یہ آپ کا انداز تربیت ہے۔ بڑا نیک ہو، بڑا صوفی ہو، بڑا حاجی صاحب ہو، بس ایسے یہاں سے پکڑے نا کبھی اس کو، یا کوئی 1-2 سخت جملے کہہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں اندر سے وہ جو نکلتا ہے، وہ جو اندر بھرا ہوا ہے نا، وہ گند جب نکلے گا نا تو پھر پتہ چلے گا اوہو ہم نے تو جسے پیر طریقت سمجھا ہوا تھا، ہم نے جسے بہت بڑا صوفی اور حاجی سمجھا ہوا تھا، وہ تو اندر سے گند ہے میرا۔ موقع ایسا تھا کہ حضور بدلہ لے سکتے تھے۔ یہ جملے ہم میں سے کسی بھی بندے کو کوئی کہے یہ مال تیرے باپ کا ہے، ہمیں بھی کوئی بندہ یہ جملے کہے نا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو گریبان سے پکڑ کے ادھر ہی اس کو جو لگانی شروع کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کے ایک کجاوے کو کھجوروں سے بار دو، دوسرے کو جو سے بار دو۔ یہ چیز لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر گئی، اس چیز کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ لوگ ذرا کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیں، جو کہتے ہیں نا سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے گوشے دیکھیں تو صحیح، آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کبھی جانچیں تو صحیح نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے۔